سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ طارق بن زیاد نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ جولین اور وپاس اس کے ساتھ تھے۔ ہم یہاں اور زیادہ نہیں رک سکتے، طارق نے اپنے سالاروں سے کہا۔ اس میدان سے جو اندلسی بھاگے ہیں انہیں کہیں آرام کی اور سنبھلنے کی مہلت نہیں ملنی چاہیے۔ ان کے تعاقب میں رہو اور کوچ کی تیاری فوراً کرو۔ جولین اور وپاس کی رہنمائی میں مسلمانوں کا لشکر کوچ کرنے لگا تو طارق کو اطلاع ملی کہ بے شمار بربر مسلمان لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ بربر قبائل کو جوں جوں فتح کی خبر ملتی گئی وہ کیروان اور سیوسٹا کے ساحل سے کرائے کی کشتیوں میں اندلس پہنچنا شروع ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں فوج میں شامل کر لیا جائے اور انہیں ذہن نشین کرا دیا جائے کہ یہاں لڑنا ہے اور لوٹ مار کو دل سے نکال دیں۔ آگے شدونہ نام کا ایک قلعہ تھا۔ شہر پناہ کے اندر یہ ایک چھوٹا قصبہ تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کو دور سے آتا دیکھ کر قلعے میں جتنے فوجی تھے وہ سب بھاگ گئے۔ شہری بھی وہاں سے نکل رہے تھے۔ طارق بن زیاد نے محافظ گھڑ سوار دستے کے کماندار سے کہا کہ وہ چند ایک سواروں کو دوڑا دے کہ ان شہریوں کو روک لیں اور انہیں یقین دلائیں کہ ان کے مال و اموال، جان اور آبرو کی پوری طرح حفاظت ہوگی۔ گھڑ سواروں نے جا کر شہریوں کو روک لیا اور انہیں گھروں کو واپس بھیج دیا۔ شہریوں کا ایک وفد طارق بن زیاد کے پاس آیا۔ ہم نہتے ہیں۔ وفد میں جو سب سے زیادہ بوڑھا تھا اس نے کہا، ہم کمزور ہیں۔ کمزور کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ طاقتور پر اپنی کوئی شرط عائد کرے۔ یہ حق بادشاہوں کو حاصل ہے کہ فوجیوں کی طاقت سے کمزور ملکوں پر قبضہ کریں اور فوجیوں کو لوگوں کے گھر لوٹ لینے کی اور ان کی بیٹیوں کو بے آبرو کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ اس بستی میں آپ کا ہاتھ اور آپ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں جانے دیں، سب کی تلاشی لے لیں۔ ہم اپنی جوان لڑکیوں کے سوا اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا رہے۔ آپ بستی میں داخل ہو جائیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ طارق کو بتایا گیا کہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے۔ اسے کہو، طارق نے کہا، ان سب سے کہو کہ ہم وہ مذہب ساتھ لائے ہیں جو کمزوروں کو طاقتوروں سے محفوظ رکھتا ہے اور جو کسی کو بادشاہ بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ ہمارے مذہب میں کسی کو لوٹنے کی اجازت ہے اور کسی عورت کو بے آبرو کرنے کی سزا یہ ہے کہ اس جرم کے مجرم کو اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم اس ملک پر نہیں بلکہ اس ملک کے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنے آئے ہیں، لیکن جبر سے نہیں، پیار اور محبت سے۔ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور اپنے قیمتی مال و اموال کو مت چھپاؤ۔ جو چیز جس کی ہے وہ اسی کی ہے۔ وفد کو جب طارق کی باتیں ان کی زبان میں سنائی گئیں تو وفد کے ہر شخص کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ وہ کچھ اور کہے بغیر طارق بن زیاد کے گھوڑے کے ساتھ چل پڑے۔ پیچھے مجاہدین کا لشکر جا رہا تھا۔ اس طرح شدونہ کا قلعہ بند قصبہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مل گیا۔ طارق نے یہاں کے شہری انتظامات کے لیے جو حاکم اور اہلکار مقرر کیے وہ گوتھ اور دیگر عیسائی تھے۔ ان پر حاکم اعلیٰ مسلمان تھے۔ شہر کے لوگوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اگلے دن تک شہریوں کے دلوں سے خوف و ہراس نکل گیا۔ اس سے آگے ایک چھوٹا سا شہر کرمونا تھا۔ طارق نے 8-10 دن وہیں گزارے۔ بربر قبائل کے جوان شمالی افریقہ سے چلے آ رہے تھے۔ بعض مورخین نے ان کی تعداد 12,000 لکھی ہے اور بعض نے 50,000۔ ان بربروں کی تعداد 20 اور 25,000 کے درمیان تھی۔ طارق نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں نظم و نسق سے لڑنے کی تربیت دیتے رہیں۔ طارق بن زیاد جب اپنی فوج کے ساتھ کرمونا کو روانہ ہونے لگا تو شہر کے 2 بڑے معزز اور معمر آدمی اس کے پاس آئے۔ پہلے روز ہم نے آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا تھا، ان میں سے ایک نے کہا، لیکن آپ نے عملاً ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا مذہب انسان کو انسانیت کا درجہ دیتا ہے اور رعایا پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بستی کا بچہ بچہ آپ کے کردار کو سلام کرتا ہے۔ ہم آپ کے احسان کا بدلہ اس طرح چکا سکتے ہیں کہ آپ کو آگے کے خطروں سے آگاہ کر دیں۔ آپ کو یہ بستی جس طرح آسانی سے مل گئی ہے اس طرح آپ کو آگے کوئی شہر نہیں ملے گا۔ یہاں سے جو فوج بھاگ گئی ہے وہ آپ کے ڈر سے نہیں بھاگی تھی۔ ان کے کماندار اور شہر کے قلعہ دار نے پہلے شہریوں سے کہا تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑیں اور قلعے کا محاصرہ کامیاب نہ ہونے دیں۔ ہم دونوں وہاں موجود تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ فوج تھوڑی ہے اور شہریوں کو قلعے کا محاصرہ توڑنے کا تجربہ نہیں۔ ایک فوجی حاکم نے کہا کہ یہاں لڑنے کا خطرہ مول ہی نہ لیا جائے، بستی حملہ آوروں کو دے دی جائے اور اگلے قلعوں میں اکٹھے ہو کر حملہ آوروں کی طاقت کمزور کی جائے۔ حاکم کہتے تھے کہ راڈر کی نالائکی کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے اور شکست کی دوسری وجہ گوتھوں کی غداری ہے۔ ایک کماندار نے کہا کہ ہم راڈر سے آزاد ہوں گے، اس لیے بہتر طریقے سے لڑ سکیں گے۔ آخر سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ مسلمانوں کا لشکر دور سے آدھا نظر آئے تو قلعے کی فوج قلعے سے بھاگ جائے اور اگلے شہر میں چلی جائے۔ کیا تمہارے فوجی ڈرے ہوئے نہیں تھے؟
وہ جو درائے کاولید کی لڑائی سے بچ کر آئے تھے بہت ڈرے ہوئے تھے، ایک محمد شہری نے جواب دیا۔ لیکن قلعے کے فوجیوں اور شہریوں نے انہیں اتنا شرمسار کیا کہ وہ شکست کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے دلوں میں اب خوف نہیں، انتقام کا جذبہ ہے۔ ہم آپ کو خبردار کرنے آئے ہیں کہ اس سے آگے مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ طارق بن زیاد نے جب کرمونہ پہنچ کر قلعے کو محاصرے میں لیا تو تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چل گیا کہ اس قلعے کو وہ آسانی سے نہیں لے سکے گا اور محاصرہ طول پکڑ جائے گا۔ دیواروں پر تیر انداز اور برچی انداز سینہ تانے کھڑے تھے۔ طارق نے قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیوار کو دیکھا کہ کہیں سے دیوار کمزور ہو تو وہاں سے توڑ دی جائے، لیکن دیوار مضبوط تھی۔ دروازوں پر دھاوا بولا گیا، لیکن اوپر سے تیروں اور برچیوں کی بارش نے کئی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر دیا۔ چند دن یہ طریقہ بار بار آزمایا جاتا رہا۔ دیواروں کے اوپر سے تیروں اور برچیوں کے ساتھ تانوں کے تیر بھی برستے تھے۔ یہ شتونہ نہیں بربرو، کرمونہ ہے۔ واپس چلے جاؤ جنگلیوں، ہمارے ہاتھوں کیوں مرنے آ گئے ہو؟ ڈاکوؤں، لٹیرو، ہم سونے چاندی کے کچھ ٹکڑے پھینک دیتے ہیں، انہیں اٹھاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ کالے چہروں والوں، شکست کھانے والا راڈرک مر گیا ہے۔ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ بعض مورخوں نے 1 مہینہ اور بعض نے 2 مہینے لکھے ہیں، اور ایک رات محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ دیوار پر اندلس کے فوجی ناچنے لگے۔ وہ دشنام ترازی کر رہے تھے۔ شہر کے لوگ بھی دیوار پر آ گئے۔ مشعلوں نے رات کو دن بنا دیا تھا۔ سارے شہر میں جشن کا سماں تھا۔ آدھی رات کے بعد لوگ دیواروں سے اتر گئے اور گھروں میں جا کر سو گئے۔ اتنے لمبے محاصرے کے تھکے ہوئے سپاہی اور ان کے کمانڈر بھی سو گئے۔ قلعے کے دروازوں کے اوپر برجوں میں اور دروازوں کے پیچھے ڈیوٹی والے سنتری جاگ رہے تھے۔ 200-250 آدمی قلعے کے بڑے دروازے کے باہر آ رکے۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز سے سنتریوں کو پکارا۔ وہ اندلس کی زبان بول رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ سنتریوں کے کمانڈر نے ایک برج سے جھک کر پوچھا۔ میں سیوستا کا والی کاؤنٹ جولین ہوں۔ دروازے کے باہر سے آواز بلند ہوئی۔ مشعلیں نیچے کرو اور مجھے پہچانو۔ کاؤنٹ جولین کے نام سے فوجی افسر واقف تھے اور اسے پہچانتے بھی تھے۔ وہ جولین ہی تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ دروازہ کھولو اور ہمیں پناہ میں لے لو، جولین نے کہا۔ یہ میرے محافظ دستے کے آدمی ہیں۔ میرے ساتھ 800 محافظ مارے گئے ہیں۔ ہم کاولید کی لڑائی سے زندہ نکلے ہیں۔ جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر یہاں پہنچے ہیں۔ قلعہ محاصرے میں تھا، اس لیے ہم دور چھپے رہے۔ آج محاصرہ اٹھا ہے اور ہم پناہ لینے آ گئے ہیں۔ میں زخمی ہوں۔ میرے محافظوں میں سے بھی 20-25 زخمی ہیں۔ بھوک اور تھکن نے ہمیں مردہ کر دیا ہے۔ دروازہ کھولو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جولین کے کپڑوں کی حالت اور حلیہ بتا رہا تھا کہ اس نے بہت مصائب جھیلے ہیں۔ اس کے ساتھ جو 200-250 آدمی تھے ان کی حالت بھی بہت بری تھی۔ اوپر سے متعدد شعلوں کی روشنی میں دیکھا گیا کہ وہ جولین ہی ہے۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔ قلعہ دار کو جگانے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔ قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جولین 200-250 آدمیوں کے ساتھ قلعے میں گیا اور اس کے اشارے پر اس کے آدمی سنتریوں پر ٹوٹ پڑے اور سب کو ہلا کر ڈالا۔ ان میں سے بہت سے آدمی دوسرے دروازوں تک گئے، بیشتر اس کے کہ سنتریوں کو پتہ چلتا کہ یہ کون ہیں۔ سنتری ان کی تلواروں سے کٹ چکے تھے۔ تمام دروازے کھول دیے گئے۔ قلعے کی فوج محاصرہ اٹھ جانے کی خوشی میں شراب پی پی کر بے ہوش پڑی تھی۔ مسلمان محاصرہ اٹھا کر کہیں دور نہیں گئے تھے۔ وہ جولین کے اشارے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھ گئے اور رات کی تاریکی نے انہیں چھپا لیا تھا۔ یہ جولین کی سکیم تھی جو اس نے طارق بن زیاد کے ساتھ بنائی تھی۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ جولین کے ساتھ جو 200-250 آدمی تھے وہ سب یونانی تھے اور جولین کی اپنی فوج کے تھے، لیکن دوسرے مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ سب مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے لباس بدل لیے تھے۔ یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ جولین کے ساتھ اپنی فوج نہیں تھی۔ سنتریوں کو قتل کر کے اور دروازے کھول کر جولین خود مشعل ہاتھ میں لے کر قلعے کی دیوار پر گیا اور مشعل بلند کر کے دائیں بائیں ہلانے لگا۔ طارق بن زیاد اسی اشارے کا منتظر تھا۔ اس کی فوج تیار تھی۔ طارق نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی تو اس کی فوج سیلاب کی طرح قلعے کی طرف گئی اور کھلے ہوئے دروازوں سے قلعے میں داخل ہو گئی۔ قلعے میں ہنگامہ بپا ہو گیا۔ قلعے کی فوج بیدار ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو اب قیدی ہے۔ مجاہدین کا لشکر قلعے میں داخل ہو چکا تو قلعے کی فوج کے بہت سے افسروں اور سپاہیوں کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ 25-30 میل آگے ایک اور قلعہ بند شہر ایسیجا تھا۔ یہ شہر خاصا بڑا تھا جس کے ارد گرد بڑی مضبوط شہر پناہ تھی۔ تمام کا تمام شہر بڑے ہی مضبوط قلعے جیسا تھا۔ ایسیجا کو اس لیے بھی شہرت حاصل تھی کہ یہ عیسائیت کا مذہبی مرکز تھا۔ ایک بڑا گرجا تھا اور اس کے ساتھ درسگاہ تھی۔ اس کے علاوہ یہاں کئی اور چھوٹے گرجے اور خانقاہیں تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب بڑے پادریوں نے عیسائیت کی اصل مسلک سے ہٹ کر خانقاہی نظام جاری کر رکھا تھا۔
اور مذہب میں وہ منمانی کر رہے تھے۔ انہوں نے مذہبی امور میں طوائف الملوکی چلا رکھی تھی، انہیں روکنے ٹوکنے کی جرات بادشاہ بھی نہیں کرتے تھے۔ عوام پر انہوں نے تقدس طاری کر رکھا تھا۔ خود عیسائی تاریخ نویس، وقائے نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ پادریوں اور راہبوں نے گرجوں اور خانقاہوں جیسی عبادت گاہوں کو عیش و عشرت کے اڈے بنا رکھا تھا۔ وہاں جنسیت اور شراب کا راج تھا۔ اس کے باوجود لوگ ایسیجہ کو مقدس شہر سمجھتے تھے۔ طارق بن زیاد کے لیے اب اگلا شہر یہی ایسیجہ تھا۔ جولین اور اوپاس نے اسے بتا دیا تھا کہ ایسیجہ عیسائیوں کے لیے اتنا مقدس شہر ہے کہ اسے آسانی سے نہیں لیا جا سکے گا۔ شہری بھی لڑیں گے، عورتیں بھی لڑیں گی، خواہ ناخنوں سے ہی لڑیں۔ جولین طارق کو جو باتیں زبانی بتا رہا تھا وہ عملی طور پر ایسیجہ میں ہو رہی تھیں۔ درۂ کاولید کی جنگ سے بھاگے ہوئے اندلسی فوجی شدونہ اور کرمونہ کے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ وہاں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو وہاں سے بھاگے اور ایسیجہ پہنچ گئے۔ اس شہر میں خبریں پہنچ گئی تھیں کہ مسلمان فتح پہ فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ لوگوں میں خوف کی لہر تو آئی، لیکن ان میں مقابلے کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے ملک پر یہ کوئی فوج حملہ آور نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک ایسے مذہب کی یلغار ہے جو عیسائیت جیسے سچے مذہب کو ختم کر دے گا۔ پچھلے محاذوں اور قلعوں کے بھاگے ہوئے اندلسی فوجی جب ایسیجہ میں داخل ہوئے تو اس شہر کے لوگوں نے انہیں روک روک کر طعنے دینے شروع کر دیے۔ ان بزدلوں کو شہر سے نکال دو، آؤ بے غیرتو آؤ۔ شدونہ اور کرمونہ کی بیٹیاں دشمن کو دے آئے ہو، اپنی بیٹیوں کی ہم خود حفاظت کریں گے، ان بزدلوں کو زندہ نہ چھوڑو۔ ان کے کپڑے اتار کر انہیں عورتوں کے فراق پہنا دو۔ ایسیجہ کی عورتیں لڑیں گی، یہ گھروں سے باہر کھڑی عورتوں کی آوازیں تھیں۔ انہیں پانی کا ایک گھونٹ نہ دینا، انہیں پیاسا مرنے دو، بھوکا مار دو، سنسار کر دو۔ اور ایسے ہی بے شمار طعنے تھے جو تیروں کی طرح ان شکست خوردہ اور بھگوڑے فوجیوں پر برس رہے تھے۔ وہ تو پناہ لینے آئے تھے، لیکن ان کے لیے یہاں پناہ نہیں تھی۔ کرمونہ میں جو فوجی مقیم تھے وہ بھی ان سے منہ نہیں لگاتے تھے، لیکن وہ آخر فوجی تھے، انہیں لڑانا تھا، اس لیے انہیں کھانا پانی دیا گیا۔ ان کے افسروں نے ان سے پوچھا کہ حملہ آوروں کے لڑنے کے طریقے اور انداز کیسے ہیں۔ اس سوال کا جواب کوئی بھی فوجی نہ دے سکا۔ کسی نے جواب دیا تو یہ دیا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ چند ہزار نے کس طرح 1,00,000 سے زیادہ فوج کو کاٹ کر رکھ دیا۔ شہنشاہ راڈرک بھی ان کی چالوں کو نہ سمجھ سکے اور مارے گئے۔ شام کے بعد شہر کے بڑے پادری نے ایک جلسہ عام کا اعلان کیا تھا، جس میں قلعے کی فوج کو اور بھاگ کر آنے والے فوجیوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ شہر کے تمام لوگ اور فوجی جلسے میں آئے ہوئے تھے۔ پادری نے واعظ کے انداز سے تقریر شروع کی، جس سے لوگوں پر مذہب کا تقدس طاری ہو گیا۔ پھر وہ اصل بات پر آیا، اور یہ حملہ تمہارے ملک پر نہیں، تمہارے مذہب پر ہے۔ یہ حملہ تمہاری عزت اور تمہاری غیرت پر ہے۔ اس شہر کی اہمیت کو اور اس کے تقدس کو تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ اگر تم نے یہ شہر اپنے دشمن کو دے دیا تو سمجھو کہ تم نے کنواری مریم کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ سمجھو کہ تم نے صلیب دشمن کے قدموں میں رکھ دی، یسوع مسیح کی بادشاہی کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ سمجھو کہ تم نے اپنی کنواری بیٹیاں ایک غیر مذہب کے آدمیوں کو دے دیں۔ حملہ آور ڈاکو اور قزاق ہیں، عصمتوں کے لٹیرے ہیں، غلاموں کے تاجر ہیں۔ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ تمہیں بھی لے جائیں گے اور غلاموں کی طرح تمہیں امیروں کے ہاتھ بیچ ڈالیں گے۔ تمہارے ان گرجوں کو، خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو یہ حملہ آور استبل بنائیں گے۔ کہو تمہیں منظور ہے؟ نہیں فادر نہیں، لوگوں کے ہجوم نے گرج کر جواب دیا۔ ہم اس شہر کی عظمت پر مر مٹیں گے، اور اب ان فوجیوں سے 2-4 باتیں کروں گا، بڑے پادری نے کہا۔ یہ لڑائی سے بھاگ آئے ہیں، تم لوگوں نے انہیں بہت شرمسار کیا ہے، اور یہ شرمسار ہوئے ہیں۔ لڑائی سے بھاگنا گناہ ہے۔ اگر انہوں نے اب دشمن کو بھگا دیا یا اسے تباہ کر دیا تو ان کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اس مقدس شہر پر اپنی جانیں قربان کریں گے وہ سیدھے بہشت میں جائیں گے۔ پادری نے فوجیوں اور شہریوں میں لڑنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بڑی جوشیلی اور اشتعال انگیز تقریر کی۔ سننے والوں نے جوشیلے نعرے لگائے، اور کیا فوجی کیا شہری سب لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد پادری اس عمارت میں گیا جہاں وہ لڑکیاں رہتی تھیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں اور اپنے پرشباب جذبات مذہب کے لیے وقف کر دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے حسن کے چرچے دور دور تک ہوتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی، اور یہ سب ساری عمر کنواری رہتی تھیں۔ ہر لڑکی راہبہ کہلاتی تھی۔ اس کے ساتھ پادری اور راہب رہتے تھے، وہ بھی ساری عمر کنوارے رہتے تھے۔ بڑے پادری نے ان تمام راہباؤں کو حال میں اکٹھا کیا اور انہیں بھی وہی واعظ سنایا جو وہ جلسہ عام میں سنا چکا تھا۔ مسلمانوں کو ڈاکو، قزاق اور لٹیرے کہا، اور یہ بھی کہا کہ حملہ آور مسلمان وحشی اور جنگلی ہیں۔ وہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو مخمل اور ریشم میں لپیٹ کر نہیں رکھیں گے۔ پادری نے کہا، تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر کے جان سے مار دیں گے، یا تمہیں نیم جان کر کے ساتھ لے جائیں گے اور صحراؤں میں رہنے والے قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھ بیچ دیں گے۔
ہمیں اس شہر کا یا اپنی جانے جانے کا غم نہیں، ہمیں تمہارا غم ہے۔ تم ان کے ہاتھ لگ گئیں تو بڑے ہی بھیانک انجام کو پہنچو گی۔ کہ ہم کرتبہ یا تلیتا نہ چلی جائیں فادر؟ ایک نوجوان راہبہ نے پوچھا۔ نہیں، پادری نے جواب دیا، تمہارے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ ایک طریقہ ہے جس سے اس خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے یا کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 5-6 لڑکیوں کی ضرورت ہے، لیکن لڑکیاں ایسی ہوں جو آگے جا کر ڈر نہ جائیں۔ کرنا کیا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ حملہ آوروں کے سب سے بڑے کمانڈر کو، جس کا نام طارق بن زیاد ہے، قتل کرنا ہے، پادری نے کہا، اور اس کے ساتھ جو 3-4 جرنیل ہیں انہیں بھی قتل کرنا ہے۔ لڑکیوں پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے حال میں کوئی ذی روح موجود ہی نہیں۔ کام مشکل نہیں، پادری نے کہا، وہ آ رہے ہیں اور وہ اس شہر پر قبضہ کر لیں گے، اور وہ تم سب کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ یہ بھی سوچ لو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک آدمی تم میں سے ایک ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لے گا۔ وہ فوج ہے، لشکر ہے، تم میں سے ہر ایک کی حالت اس خرگوش جیسی ہوگی جو بہت سے بھیڑیوں کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ اس انجام کو پہنچنے سے پہلے کیوں نہ تم ان کو راستے میں ختم کر دو؟ تم میں کوئی ایک بھی کمواری نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج کرمونا سے چل کر راستے میں ایک پڑاؤ کرے گی۔ جو لڑکیاں جانا چاہتی ہیں انہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ پڑاؤ میں چلی جائیں گی اور کہیں گی کہ ہم طارق بن زیاد کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ ہر لڑکی کے کپڑوں میں ایک ایک خنجر چھپا ہوا ہوگا۔ طارق بن زیاد ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں رکھ لے گا اور باقی لڑکیوں کو اس کے جرنیل لے جائیں گے۔ پھر تم خود سمجھ سکتی ہو کہ خنجر کا وار کس طرح کرنا ہے۔ اس کام کے لیے 5-6 لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ کون کون تیار ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر ایک اور لڑکی اٹھی۔ دونوں نے اس خطرناک مشن پر جانے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ان دونوں کی اکسانی پر ایک اور لڑکی تیار ہو گئی۔ 3 ہی کافی ہیں، ان کے فادر نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں قلعہ دار کے پاس لے گیا، جو ایک تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس جرنیل نے ان لڑکیوں کو بتانا تھا کہ جس مشن پر انہیں بھیجا جا رہا ہے وہ کس طرح پورا کرنا ہے۔